السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباسیہ اور پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی مرضی سے بھارت سے ٹریڈ کے لیے اجازت دی۔ اقتصادی کمیٹی کو کہا کہ یہ سمری منظور کریں اور خود ہی اپنی مرضی سے اس کو ریجیکٹ کیا۔ یہ اب عمران خان کے دو انتہائی قریبی ساتھی جو ہیں اور کیبنٹ کے جو اہم منسٹرز ہیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ وہ کیا ہے وہ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اور آپ کے سامنے تمام حقائق رکھوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن اقتصادی کمیٹی نے اس کی منظوری دی تو میں نے اس دن اپنے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ عمران خان کی مرضی سے یہ ساری سمری جو ہے وہ موو کی گئی اور پرائم منسٹر عمران خان نے خود جو ہے وہ حماد اظہر کو کہا کہ وہ اس اسمبلی کو اپروو کروائیں تاکہ بھارت سے کاٹن اور چینی کو امپورٹ کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد مختلف جگہ سے یہ سوالات اٹھنے لگے کہ میں نے ویلاگ میں شاید غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے سوالات اٹھائے جاتے رہے۔ اس کے بعد جب کیبنٹ نے اس میٹنگ ہوئی اور کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کو ریجیکٹ کیا گیا تو اس کے بعد میں نے اپنے ہی اگلے ویلاگ میں یہ چیز ڈاکومنٹس کے ساتھ بتائی کہ عمران خان ہی کامرس کے جو منسٹر ہیں اور کیونکہ پورٹ فولیو انہی کے پاس ہے اور وہ انچارج منسٹر ہیں تو لہٰذا انہی کی مرضی سے ڈاکومنٹس کے مطابق یہ سمری کابینہ میں آج پیش کی گئی تھی جس کو مسترد کیا گیا۔ اس کے بعد بھی سوشل میڈیا پہ پاکستان میں خاصا کریٹیسزم ہوتا رہا کہ یہ صرف اور صرف محض عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور ان کے علم میں اسی وقت آئی جب کابینہ نے اس کی پہ ڈسکشن شروع کی۔ تو اب معید یوسف نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کل بڑے کلیئرلی الفاظ میں کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا بھارت سے تجارت کی سمری منظور کرنا اور پھر کابینہ میں اس کو مسترد کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، انہوں نے اس کا کہا کہ جب انہوں نے منظور کی تو اس وقت وہ کامرس منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے اس کی اپروول دی تھی اور اس کے بعد پرائم منسٹر کی حیثیت سے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد عرب ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اردو نیوز سے انٹرویو دیتے ہوئے فواد چودھری، جنہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی کابینہ کے اجلاس کے بعد، انہوں نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو انڈیا سے چینی اور کاٹن امپورٹ کرنے کی سمری کا بطور کامرس منسٹر پتا تھا اور ان کو مکمل آگاہی تھی کہ اس پر ای سی سی فیصلہ کرنے والی ہے۔ ان کو یہ جب ای سی سی نے اس کا ڈیسیژن لیا کہ اس کو امپورٹ کو کیا جائے اس سے پہلے سے ساری چیزوں کی مکمل انفارمیشن ان کے پاس تھی۔ میں ان کے الفاظ ایکوریٹ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اردو نیوز کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے اس اردو نیوز کی طرف سے سوال کیا گیا ان سے کہ وزیر اعظم کو پتا تھا کہ انڈیا سے چینی اور کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کرنے کی سمری جا رہی ہے، جس کے جواب میں فواد چودھری نے کہا کہ ظاہر ہے یعنی کہ بالکل پتا تھا۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آگے کہا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان یہ سمری کو بھیج رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ٹریڈ منسٹر کامرس منسٹر کا ہیٹ جو ہے وہ پہنا ہوا تھا اور اس حیثیت سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ ای سی سی میں منظوری کے لیے کہا۔ اور جب اس اسمبلی کو اس سمری کو ریجیکٹ کیا گیا تو اس وقت وہ پرائم منسٹر کا ہیٹ پہن چکے تھے اور انہوں نے وہ پرائم منسٹر کا ہیٹ پہن کے وہی اسمبلی جو تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا، یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہے، ای سی سی اپنی ریکمنڈیشن دیتی ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ ریکمنڈیشن دیتی ہے اور فائنل فیصلہ جو ہے وہ کیبنٹ کا ہوتا ہے۔ لیکن خاص کر انڈیا سے تجارت جو کہ 2 سال سے زائد سے بند تھی اور پاکستان اور بھارت کے رشتے جیسے ہیں وہ سب کو پتا ہے، اگر اس سلسلہ میں کوئی ایسی ریکمنڈیشن ای سی سی بھی دیتی ہے، کیونکہ اگر آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ کلیئر ہے اور وہ واضح ہے کہ بھارت سے تجارت نہیں کرنی تو پھر ای سی سی میرا خیال ہے کہ اس بارے میں شاید غور ہی نہ کرتی، لیکن ان کو ڈائریکشن دی گئی تو انہوں نے غور کیا اور انہوں نے اکنامک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سستی جہاں سے چیزیں ملی اس کے حوالے سے ریکمنڈیشن دے دی۔ اچھا، فواد چودھری نے جو باتیں کی، انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ تب وزیر اعظم جو ہے وہ کامرس منسٹر کا ہیڈ پہنے ہوئے تھے اور جب انہوں نے کیبنٹ کو چیئر کیا تو اس وقت انہوں نے پرائم منسٹر شپ کا ہیڈ پہنا ہوا تھا اور اس لیے انہوں نے اسمبلی کو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن انہوں نے ایک چیز کا اعتراف کیا، وہ اعتراف کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے میڈیا مینجمنٹ غلط ہو گئی
انہوں نے کہا کہ ایسی چیزیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ میڈیا میں نہ آتی. اچھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ میڈیا میں کیوں نہ آتی؟ اگر آپ ای سی سی میں بھارت سے ٹریڈ کے معاملے کو ڈسکس کرتے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو جرنلسٹ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جو رپورٹرز کام کر رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ اکٹھی نہ کرتے، یا ان تک یہ خبر پہنچتی نہ، اور آپ اندر ہی بیٹھ کے بند کمرے میں اس کو اپروو کر دیتے اور اپروو کرنے کے بعد اس کو کیبنٹ میں لے آتے؟ تو یہ چیزیں اتنی بڑی ڈیولپمنٹس تھی جو شاید چھپ نہیں پاتی، اور یہی وجہ ہوئی کہ وہ چھپ نہیں پائی اور اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آ گئی. اب دوسری بات، اگر کیبنٹ کے اجلاس میں کیا ہوا تھا، کیبنٹ کے اجلاس کے یہ ایجنڈے میں جو ایجنڈا سیٹ ہوا تھا اس میں یہ معاملہ نہیں تھا، لیکن وہاں پر یہ معاملہ اسپیشلی ٹیک اپ کیا گیا فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کی طرف سے. شیخ رشید نے اس کے اوپر بات کی، شیری مزاری نے اس کے اوپر بات کی، اسد عمر نے اس کے اوپر بات کی. ان سب نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ کل سے ای سی سی نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ پوری دنیا کا میڈیا اس کو چلا رہا ہے. اور اس کے بعد ٹیک اپ کیا تو پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے اوپر جو خبریں، جو نیوز آئی، اس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، آپ نے بھارت سے ٹریڈ آپ کیسے کر سکتے ہیں جب تک کشمیر کا معاملہ سیٹل نہیں ہوتا. اچھا اس کے بعد حماد اظہر جو ٹریڈ منسٹر تھے، جو فنانس منسٹر تھے، انہوں نے پرائم منسٹر کو یاد دلایا کہ آپ نے 2 ہفتے پہلے خود ہی یہ آرڈرز کیے تھے کہ اس کے اوپر میں کام کروں، یہ اسی کے بعد آئی ہے. اچھا چلیں ان ساری باتوں کو بھی چھوڑ دیجیے. اگر کیبنٹ اس سارے معاملات کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، بات ختم ہو گئی اور اس میں کہہ دیا گیا کہ یہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، تو اس سے اگلے دن یعنی کہ کل دوبارہ اجلاس بلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اس اجلاس میں بھی وہی فیصلہ ہوا جو کیبنٹ میں ہوا. کیونکہ اگر پرائم منسٹر اپنے اہم وزراء سے مشاورت کرتے ہیں اور وہ چند وزراء اس میں شامل ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جو آئینی حیثیت ہے وہ کیبنٹ کی ہے. کیبنٹ تو پوری کابینہ ہے جس میں تمام منسٹرز اس میں شامل ہے، پرائم منسٹر اس کو چیئر کر رہے ہیں. جب ایک کیبنٹ نے لگا دیا، پابندی لگا دی، ڈیفر کر دیا کہ نہیں اس کے اوپر ہم اجازت نہیں دیں گے جب تک 370 کا معاملہ حل نہیں ہوتا، تو اس سے اگلے دن پھر رات گئے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ دوبارہ اجلاس ہوگا، اور اگلے دن پھر دوبارہ ایک میٹنگ کرنا، اور پھر سارا دن میڈیا میں یہ خبریں چلنا کہ شاید دوبارہ اس پہ غور ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سیم وہی سٹیٹمنٹ جو کیبنٹ میں آیا وہی دوبارہ جاری کر دینا. یہ سمجھ نہیں آیا کہاں کی عقل مندی ہے. بہرحال میرا مقصد یہی تھا کہ آپ تک حقائق لے کے آنا، پہلے بھی لے کے آئے تھے اور اس کی ایویڈنس دیے، اور اب جو خبر ہم نے دی تھی اس کی تمام اس کی ڈیٹیلز کو خود پرائم منسٹر عمران خان کی کیبنٹ کے اراکین جو ہیں وہ اسد کر رہے ہیں. آگے بھی اس حوالے سے مزید کام کرتے رہیں گے. فی الوقت اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.